السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین۔ ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبی الامی وعلی آل محمد۔ ہم جو پچھلے سیشن میں پڑھ چکے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے اور ان کے ایمان لانے کا رد عمل مشرکین پر کیا ہوا اور ان کے ایمان لانے سے اسلام کو کیا تقویت ملی، وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تو سارے کے سارے صحابہ جو اس وقت موجود تھے دار ارقم میں، انہوں نے اتنی زور سے تکبیر کہی کہ اس کی مسجد حرام تک پہنچ گئی گونج۔ اب پتہ لگ گیا، اب حضرت عمر کرتے کیا ہیں کہ حضرت عمر اتنے جگرے والے تھے کہ کوئی ان کی طرف دیکھ کر ان کے ساتھ ٹکر لینے کا حوصلہ یا ہمت نہیں رکھتا تھا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ حضرت عمر کا مقابلہ کرے، اور حضرت عمر ایمان لے آئے ہیں اور اب حضرت عمر ایمان کو چھپا بھی نہیں رہے۔ کیا کیا حضرت عمر نے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو قریش کا جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تکلیف دینے میں سب سے سخت تھا، سب سے بد دل تھا، وہ کون تھا؟ ابو جہل۔ تو حضرت عمر نے کیا کیا کہ ابو جہل کے پاس گئے، دروازے پہ دستک دی۔ دروازہ جب نوک کیا تو ابو جہل باہر آیا اور دیکھ کر بولا اہلاً و سہلاً، یعنی خوش آمدید، بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر بولے میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں۔ جیسے ابو جہل نے یہ بات سنی، اسے فوراً دروازہ بند کر لیا اور ڈر گیا، اس کی ٹانگیں کانپ گئیں، جسم اس کا شل ہو گیا، اور اس نے فوراً اپنے دروازے کو بند کر لیا اور اونچی آواز میں کہا عمر کہ اللہ تیرا برا کرے، تو جو کچھ لے کر آیا ہے اللہ اس کا بھی برا کرے، نعوذ باللہ۔ اس سے فکر پڑ گئی کہ اگر عمر ایمان لے آیا ہے اب حالات خراب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عمر اپنے ماموں عاصی بن ہاشم کے پاس گئے اور اسے بھی بتایا، وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا۔ یعنی کہ حضرت عمر اب ان تمام لوگوں کو جا کے بتا رہے ہیں جو مسلمانوں کو اذیتیں اور تکلیف دیتے تھے، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ اب عمر اسلام لے آیا ہے تو اب ذرا سوچ سمجھ کے تکلیفیں دینی۔ اس کے بعد وہ جمیل بن معمر کے پاس گئے تو یہ شخص، اس کی عادت کیا تھی کہ اسے بات پتہ لگنے کی دیر ہوتی، جیسے کوئی بات پتہ لگتی یہ بندے سے بندے تک بات کیسے پہنچاتا پتہ ہی نہ چلتا۔ یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر ہوتا ہے نا کہ ہر فیملی میں ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو بات پہنچا دیں تو پورے خاندان میں منٹوں میں پہنچ جاتی ہے۔ اس بندے کا بھی حال یہی تھا کہ وہ کسی بھی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش میں بڑا ممتاز تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے جا کے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ یعنی کہ اسے کیوں بتایا، اس میں مصلحت کیا تھی کہ یہ سب کو بتا دے تاکہ سب کو پتہ چل جائے عمر ایمان لے آیا ہے۔ اس نے بلند آواز سے چیخ کر کہا خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر لوگ ان پر ٹوٹ پڑے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو مار رہے تھے اور لوگ حضرت عمر کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سروں پر آ گیا اور حضرت عمر تھک کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جب گھر واپس آئے تو مشرکین نے اس ارادے سے جمع ہو گئے ان کے گھر کا رخ کیا کہ انہیں جان سے مار دیں۔ اب مشرکین کو پتہ تھا کہ اگر عمر کی سپورٹ ہوئی تو پھر تو مسلمانوں کو تکلیف دینا بہت مشکل ہے، تو کیا کریں کہ حضرت عمر کو مارنے کے لیے وہ سارے کے سارے چل پڑے۔ اور کتنے لوگ تھے، کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کا اتنا بڑا ریلا تھا کہ اس کی جو آواز تھی نا اس سے وادی گونج اٹھی، اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اچھا یہی سب ہو رہا تھا، لوگ جمع ہو رہے تھے، اسی اثناء میں عاص بن وائل آ گئے، اور عاص بن وائل جو تھے وہ بنو سہم یعنی حضرت عمر کے جو قبیلے تھے بنو عدی ان کے حلیف تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیب تن کیے ہوئے آئے، اور اس نے پوچھا کہ عمر کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ عاص بن وائل نے کہا یہ ممکن نہیں۔ اس کے بعد عاص بن وائل باہر نکلا اور دیکھا کہ لوگ تو اکٹھے ہو گئے ہیں، تو انہوں نے لوگوں کو مخاطب کر کے پوچھا کیا ارادہ ہے تمہارا؟ لوگوں نے کہا یہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ عاص نے کہا اس کی طرف کوئی راہ نہیں، یعنی تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں؟ عاص بن وائل نے کہا کہ
ان کی قوم تھی نا، ان کا قبیلہ تھا، اور ہم پہلے بھی بات کر چکے کہ جو قبائل کا سسٹم ہوتا ہے اس میں ایک سردار کی بات پہ لوگ جان دے بھی دیتے ہیں اور جان لے بھی لیتے ہیں اور جان بخش بھی دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی عاص بن وائل کے منہ سے انہوں نے یہ بات سنی تو یہ سن کر لوگ واپس چلے گئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد انہوں نے اسلام کو اتنی قوت اور عزت دی کہ سب سے پہلے انہوں نے نماز پر کام کیا کہ پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں؟ خواہ زندہ ہیں خواہ مردہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، پھر چھپنا کیسا؟ یعنی کہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہم چھپ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم ضرور نکلیں گے، یعنی آج سے ہم سر عام نماز پڑھیں گے، پھر دیکھتے ہیں کوئی کیا کر سکتا ہے۔ چنانچہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر 2 صفوں میں نکلے، ایک میں حضرت حمزہ اور ایک میں حضرت عمر تھے، اور ان کے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا۔ یہ ہوتی نا بندے کی پرسنالٹی ہوتی ہے، اس کا وقار ہوتا ہے، تو حضرت حمزہ اور حضرت عمر دونوں قریش کی ایسی پرسنالٹیز تھیں کہ ان کے ساتھ ٹکر لینا بہت مشکل تھا۔ یہ سب مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ قریش نے جب یہ دیکھا تو ان کے دلوں پر شدید چوٹ لگی، اور اسی وجہ سے حضرت عمر کا لقب فاروق پڑ گیا۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا، ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ اور حضرت صہیب کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو اسلام ظاہر ہوا، یعنی کہ اسلام کی جو اعلانیہ دعوت تھی اور اسلام کی جو اعلانیہ عبادات تھیں وہ حضرت عمر کے آنے سے شروع ہوئیں۔ ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے اور اس کا طواف کیا، اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا، اور اس کے بعد بعض مظالم کا جواب دیا۔ یعنی حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد اتنا فرق آیا کہ اگر کوئی زیادتی کرتا تو ہم زیادتی کا بدلہ بھی دیتے۔ اچھا، حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے مسلمان ہونے کے بعد جب مشرکین نے مسلمانوں کی قوت اور شوکت دیکھی، اب وہ آپس میں بیٹھ کر نئے مشورے کرنے لگے۔ اب انہیں یہ لگنے لگا کہ یہ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں، تو اب کوئی مناسب قدم اٹھانا چاہیے اللہ کے نبی کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ان سے عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ قریش کے لوگوں، کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں اور ان کے سامنے چند باتیں رکھوں، ممکن ہے وہ کوئی چیز قبول کر لیں، تو وہ جو چیز ہم انہیں دے دیں گے وہ اس سے باز رہیں گے۔ اب دیکھیں آپس میں جو کنورسیشن کر رہے ہیں اس میں کیا بات کر رہے ہیں کہ آفر کوئی ایسی دے دیتے ہیں جس سے انہیں ہماری آفر اچھی لگے، وہ اسے ایکسیپٹ کر لیں اور وہ اس سارے کام سے باز آ جائیں۔ جب پاکستان بنا تھا، جب بر صغیر پاک و ہند اکٹھا تھا، تو جو لوگ مسلمان اور ہندو تھے، اب وہ آپ اگر اس چیز کو بہت سے آپ اپنی نانیوں دادیوں سے یا نانا دادا سے کہانیاں سنتے ہوں گے کہ ایک دفعہ سٹیپ اٹھانے کی دیر تھی، قائد اعظم نے سٹیپ اٹھایا اور بالآخر پاکستان بن گیا۔ یہاں پر بھی وہی کنڈیشن نظر آ رہی ہے کہ جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو کسی صورت رکنے والے نہیں، اب کیا کریں؟ اب ان کے ساتھ مذاکرات کر لیں، کیونکہ مار کٹائی یا لڑائی جھگڑے سے تو یہ نہیں سمجھیں گے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ابو الولید، آپ جائیے اور ان سے بات کیجئے۔ اس کے بعد عتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تنہا بیٹھے تھے۔ اس نے کہا، بھتیجے، اب یہ وہ بھتیجے ہے جو ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے نا، ہم کسی بزرگ آنٹی کو آنٹی کہتے ہیں یا خالہ جی کہتے ہیں، یا کوئی بزرگ مرد ہو تو اسے چاچا جی کہتے ہیں یا چاچو کہتے ہیں کہ چاچو ایسے کر دے۔ تو وہ آئے ہیں اور وہ چونکہ بڑے سردار تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، بھتیجے، ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ تمہیں معلوم ہے، تم حسب و نسب کے لحاظ سے ہمارے بہترین آدمی ہو، اور اب تم اپنی قوم کے پاس ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کا شیرازہ بکھیر دیا، ان کی عقلوں کو حماقت زدہ قرار دیا، ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب چینی کی، اور ان کے گزرے ہوئے آباء و اجداد کو کافر ٹھہرایا۔ لہٰذا میری بات سنو، میں چند باتوں کی پیشکش کرتا ہوں، ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے کہ تم ان میں سے کوئی چیز قبول کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل یا ابا الولید، کہو ابو الولید، اسمع، میں سن رہا ہوں۔ اس نے کہا، بھتیجے، یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو، اگر اس سے تم چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔
اور اگر تم اعزاز و مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے بغیر ہم کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کریں گے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اب دیکھیں وہ کیسی جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں شرائط، کیسی آفرز دے رہے ہیں کہ کسی طریقے سے دین کے معاملے کو روکا جائے، پیسہ جتنا لگ جائے۔ اور آج یہی حال ہمارے ہاں بھی ہے کہ دین سے روکنے کے لیے بڑی بڑی آفرز دی جاتی ہیں، اور ہمارے مسلمان شکر کرتے ہیں اچھا گرین کارڈ مل جائے کوئی بات نہیں، بے شک کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا پڑے جو مسلمان بھی نہ ہو، اہل کتاب بھی ہوگی تو کر لیتے ہیں، اور پھر خود تو دین پہ چل نہیں رہے ہوتے کہ وہ بیچاری دین کی طرف راغب ہو تو پھر خود بھی اسی ہوا میں چل پڑتے ہیں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی تو وہ اسی رو میں بہہ پڑتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہت اچھی آفرز دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں سرداری چاہیے ہم سردار بنا لیتے ہیں، تمہارے بغیر کوئی مشورہ نہیں کریں گے، کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، بادشاہ بننا چاہتے ہو ہم بادشاہ بھی بنا لیتے ہیں، اور اگر تمہارے اندر خواہش نفس ہے تو قریش کی جو عورت چاہو منتخب کر لو، ہم 10 عورتوں سے تمہاری شادی کیے دیتے ہیں۔ اب یہ اسلام کے احکامات سے پہلے کا دور ہے، اب 4 شادیاں جائز ہیں، اس وقت تو لوگ 100 شادیاں کرتے تھے، اس وقت تو شادی کی پابندی بھی نہیں تھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس عورت پہ تم ہاتھ رکھو گے ہم اسے تمہاری شادی کر دیں گے۔ اور یہ جو تمہارے پاس آتا ہے، اب جبرائیل امین کی بات ہو رہی ہے کہ جو تمہارے پاس آتا ہے اگر وہ کوئی جن بھوت ہے جسے تم دفع نہیں کر سکتے تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج فراہم کر دیتے ہیں، یعنی کہ اگر تم پر کوئی جن بھوت ہے تو اتار دیں گے، علاج کروا لیں گے، اور اس پر جتنا بھی مال خرچ ہوگا ہم وہ خرچ کرنے کو تیار ہیں، یہاں تک کہ تم شفا یاب ہو جاؤ۔ اور کیونکہ کبھی کبھی کوئی جن یا بھوت انسان پر اس قدر غالب آ جاتا ہے کہ اس کا علاج کرانا پڑتا ہے۔ اور اب دیکھیں ساری ڈیٹیل بتا دی کہ اگر بیماری ہے کوئی جن بھوت ہے تو ہم اس کا جادو ٹونے کا بھی علاج کروا دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوقد فرغت یا ابو الولید، کیا ابو الولید تم اپنی بات کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا فاسمع منی، اب میری بات سنو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سنوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائیں، اور یہ سورہ فصلت کی ابتدائی آیات تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، یہ رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی قرآن یعنی کہ عربی زبان میں، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ نہیں سنتے، کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان روک ہے، بس تم اپنا کام کیے جاؤ، ہم بھی اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھتے گئے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیک لگائے سنتا رہا۔ جب اللہ کے نبی سائد پر پہنچے فَإِنْ أَرَدُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ پس اگر وہ روگردانی کریں تو تم کہہ دو کہ میں تمہیں عاد اور سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ اب یہ کھلی وارننگ تھی، اور قرآن عربی میں ہے نا تو وہ عتبہ کو سمجھ آ رہا تھا۔ اب عتبہ نے کیا کیا کہ اپنا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھا اور کہا اللہ اور قرابت کا واسطہ تم کہ آپ ایسا نہ کریں، یعنی اسے ڈر لگ گیا کہ کہیں مبادا یہ عذاب ہم پر ہی نہ آ جائے۔ اس نے کہا بس اتنا کافی ہے۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ پر پہنچے تو پہلے سجدہ کیا اور پھر فرمایا سمیت یا ابو الولید، ابو الولید تم نے سن لیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے سن لیا۔ آپ نے فرمایا فانت وذاک، اب تم جاؤ، تم ہو اور وہ ہے، یعنی کہ تم ہو اور اللہ ہے، اب تم جانو اور تمہارا اللہ جانے، میں نہیں تمہیں کچھ کہتا۔ عتبہ اٹھا
اور اپنے دوستوں کی طرف، ساتھیوں کی طرف، قریش کے ان لوگوں کی طرف گیا۔ انہوں نے آپس میں کہا واللہ عتبہ وہ چہرہ نہیں لے کر آ رہا جو لے کر گیا تھا۔ اب قریش پیچھے کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر جب عتبہ ان کے درمیان آ کر بیٹھا تو انہوں نے کہا ابو الولید پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے تو ایک ایسا کلام سنا ہے کہ واللہ میں نے ویسا کلام بھی نہیں سنا، واللہ نہ وہ شعر ہے، نہ جادو اور نہ ہی کہانی۔ قریش کے لوگوں میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو۔ میری یہ رائے ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ اللہ کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا۔ اب اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے سے انجام پا جائے گا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ اب دیکھیں ولید کو سمجھ آ گئی کہ یہ کلام چھانے والا ہے۔ لوگوں نے کہا ابو الولید واللہ اس نے تم پر بھی جادو کر دیا ہے۔ تو ولید نے کہا اس شخص کے بارے میں میری تو یہی رائے ہے، اب تم جو چاہو کرو، یعنی کہ میری بات مانو یا نہ مانو آگے تمہاری مرضی، لیکن میری رائے یہی ہے کہ یہ کلام غالب ہو کر رہے گا۔ اب اس ناکامی کے بعد مشرکین نے سوچا کہ چلو دین میں سودے بازی کی جائے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم آپ کو ایک پیشکش کرتے ہیں جس میں آپ ہی کی بہتری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وما ہی، کیا ہے وہ؟ انہوں نے کہا 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اب دیکھیں اگلی چال چل رہی ہیں کہ چلو 1 سال پہ لے آتے ہیں، 1 سال وہ ہماری کریں، 1 سال ہم ان کی کر لیں۔ اب اگر ہم حق پر ہیں تو آپ نے اس سے ایک حصہ لے لیا، اور اگر آپ حق پر ہیں تو ہم نے اس سے ایک حصہ لے لیا۔ دیکھ لیں کیسے کہہ رہے ہیں کہ 1 حصہ آپ کا، 1 ہمارا، 1 سال آپ عبادت کریں، 1 سال ہم عبادت کرتے ہیں۔ اگر آپ ٹھیک ہوئے تو 1 سال ہم نے آپ کی عبادت کی ہوگی، ہمیں بھی آپ کے ساتھ اجر مل جائے گا، اور اگر ہم ٹھیک ہوئے تو آپ نے ہمارے معبودوں کی عبادت کی ہوگی تو آپ کو جو ہے وہ اس کا حصہ مل جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الکافرون نازل کر دی۔ اللہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیں اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم ان کی عبادت کرنے والے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد۔ دیکھیں ریپیٹ ہو رہی ہے بات کہ اور نہ تم ان کی عبادت کرنے والے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں، تو کیا کرو لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین ولی دین، اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تم اپنے دین پر چلو، میں اپنے دین پہ چلوں گا، میں اپنے دین کے معاملے میں کوئی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اور یہ بھی کہہ دیا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں؟ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت نازل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو میں ان کی عبادت کروں۔ اب مشرکین چونکہ اختلاف ختم کرنا چاہتے تھے، اور عتبہ بن ربیہ نے انہیں بتا دیا تھا کہ یہ کلام جو ہے وہ چھا کر رہنے والا ہے، اور انہوں نے اب کیا کیا کہ مزید دستبرداری کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے ہیں اسے قبول کرنے کا میلان تھوڑا بہت ان کے دلوں میں ظاہر ہونا شروع کر دیا۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آئی تھی اس میں تھوڑی سی شرائط لگا دی گئی۔ کیا کہا کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں تبدیلی کر دو۔ اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، ہم ایمان لے آتے ہیں، لیکن نہ اس میں یہ احکام بدل دو۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ہاں میرا خیال ہے یہ اللہ کا یہ مطلب نہیں ہوگا، میرا خیال ہے یہ حکم ایسے نہیں ایسے ہوگا، ہاں بات تو سمجھ آ رہی ہے لیکن میرا خیال ہے اس آیت سے یہ صحیح بات نکلتی ہے۔ تو یہ جو ہم اپنے خیالات اور اپنی شرائط لگاتے ہیں نا دین کے معاملے میں، یہ قریش مکہ کا بھی یہی حال تھا۔ ہم اس سے اگلے کی ڈیٹیل انشاءاللہ اگلے سیشن میں کریں گے، لیکن یہاں تھوڑی سی بات اس بات پہ کروں گی کہ قرآن کا جو حکم آیا اور جیسے آیا ہم نے اس کو ایز اٹ از ماننا ہے۔ ہم جب اپنے خیالات کا اظہار دین میں کرتے ہیں تو وہ غلط ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ہمارا چونکہ علم کم ہوتا ہے ہمیں بات صحیح لگتی ہے،
لیکن جب وہی بات قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھی جاتی ہے تو وہ اور پوائنٹ آف ویو پہ ہوتی ہے۔ تو جب کبھی آپ کو دین کے بارے میں صحیح بات ملے، اتھینٹک حدیث سے ملے، اسے فوراً مان لیں، اور جب کبھی آپ کو ڈاؤٹ ہو، شک والی کوئی بھی چیز ہے اسے چھوڑ دیجئے۔ جب آپ کو ایک چیز میں شک ہے اسے نہ کیجئے، اور یہ بھی نہیں کہ آپ کو بات پتہ لگی تو آپ اس کی تحقیق نہ کریں۔ آپ کو کوئی بات پتہ چلتی ہے، آپ کے ہاتھ میں سب سے بڑی پاور تو آج گھر میں یہ سیل فون ہے، آپ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ آپ اس سیل فون سے سیکنڈز میں ایک چیز کو ویریفائی کر سکتے ہیں۔ اتنے اسلامک اچھے ایپ ہیں، اور سب سے زیادہ اسلام 360۔ آپ نے کسی بھی چیز کو ویریفائی کرنا ہے، آپ اسلام 360 میں سرچ کر کے کر لیجئے۔ اتنا کچھ ہمارے ہاتھوں میں آج موجود ہے۔ صحابہ تو ایک حدیث لینے کے لیے میلوں پیدل سفر کیا کرتے تھے کہ ایک حدیث سن لیں، اور آپ اور میں، ہمارے پاس حدیث کی کتابیں ہمارے سیل فون میں موجود ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم ٹک ٹاک کو اور ہم اسنیپ چیٹ کو اور انسٹاگرام کو چھوڑ کر قرآن نکالیں، حدیث نکالیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کی طرف دلچسپی لینے والا بنائے۔ اللہ ہمارے وقت کو اور ہماری صلاحیتوں کو اس قرآن پہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لگانے والا بنائے، اور ہمیں ان سے سیکھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔